اور واجب وطر ہے. فرض اور واجب کی قضا ہے، باقیوں قضا نہیں. اور سنت مؤکدہ فجر کی، اس کی بھی قضا آپ کریں گے اگر آپ اسے اسی دن پڑھیں اور زوال شمس سے پہلے پڑھیں. اور اگر آپ زوال شمس کے بعد 12، 12:15، 12:30 جو بھی ٹائم ہوتا ہے، ہر دن مختلف ہوتا ہے، اگر آپ اس دن کی نماز فجر کی قضا زوال شمس کے بعد کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے صرف فرض پڑھنے، سنتیں نہیں پڑھنے. علامہ صاحب لیٹ نماز پڑھنا ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کا وہ وقت جو ہے نماز کا وہ گزر گیا ہے، اور ایک قضا نماز پڑھنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لیٹ اور چیز ہے، وقت کا گزرنا اور چیز ہے. وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو گئی. لیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آج کل فجر کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو رہا ہے 4:45-46 پر فجر کا، اور 6:17-18 تک ہے. اب آپ نماز فجر پڑھ لیں، ٹائم شروع ہوتے ہی 5 منٹ کے بعد پڑھ لیں، 10 منٹ کے بعد پڑھ لیں، 5 بجے پڑھ لیں، 5:15 پڑھ لیں، 5:30 پڑھ لیں، 5:45 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 6:15 تک پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ آپ نے لیٹ کیا ہے کہ 5:45 سے ٹائم شروع ہوا، 6:15 بجے تک آپ نماز کو لیٹ کرتے گئے، 6:15 بجے ادا کی. لیکن آپ 5:45 سے 6:15 تک جب بھی فجر کی نماز پڑھیں گے وہ ادا ہوگی. یہ ہے آپ نے نماز وقت کے اندر ادا کی. اور وقت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6:15 کے بعد نماز پڑھی فجر کی، تو جب 6:15 کے بعد آپ نماز فجر کی پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی آپ کی. اس کے بعد جب بھی ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز قضا شمار ہوگی. قضا نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ہمیں وہ نماز جو ہے اگر ہم سے فجر کی رہ گئی ہے تو ہم اسے ظہر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، یا عشاء تک تمام نمازیں ہم پڑھتے جائیں، جو پیچھے ہماری نماز رہ گئی تھی وہ ہم عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ پڑھیں؟ اور اس میں ہمیں کیا کچھ ادا کرنا ہوگا؟ یعنی جو فرائض ہیں وہی صرف پڑھنے ہیں، لیکن کیا وہ آدھے فرائض پڑھنے ہیں یا پورے فرض پڑھنے ہیں؟ فرائض تو پورے پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، آدھے نہیں. قضا کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ، جس طرح آپ پر نماز ادا فرض ہوئی تھی نا، آپ جب اس کو قضا کریں گے تو اسی طرح قضا کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے آدھی کی بات کی نا، آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد آپ گھر سے نکل آئے، سفر پر چلے گئے. اب آپ دوران سفر اس نماز کو جو گھر میں قضا ہوئی تھی اس کو ادا کریں گے تو پوری پڑھیں گے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اگر آپ کی نماز سفر میں قضا ہو گئی ہے، عصر کی نماز آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہے اور آپ پہنچ گئے گھر رات کو، تو اب وہ عصر کی جو نماز ہے جب آپ اس کو قضا کریں گے گھر میں تو 2 ہی قضا کریں گے. یہ بنیادی ایک بات ہے. اگر گھر کی نماز قضا ہوئی ہے، اقامت کی حالت میں مقیم تھے آپ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، اگر وہاں نماز قضا ہوئی ہے تو آپ اس کو سفر میں ادا کریں گے. تو یہ نہیں کہ جی میں تو سفر میں ہوں، میں 4 کیوں قضا کروں، میں تو 2 ہی کروں گا. لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ قضا جو نماز ہوئی تھی آپ کی کس حالت میں ہوئی تھی، آپ سفر میں تھے یا گھر میں تھے. اگر وہ قضا ہوئی تھی گھر میں تو اس کو گھر میں پڑھیں تب بھی 4، اور اگر سفر میں پڑھیں گے قضا کریں گے تب بھی 4. اور اگر سفر کی حالت میں کوئی نماز قضا ہوئی ہے اسے آپ سفر میں ادا کریں تب بھی 2، اور اگر گھر میں جا کے اس کو ادا کریں تو تب بھی 2 ہوگی. نماز قضا ہونے کی وجہ سے 4 سے 2 نہیں ہوگی. اس کی اصل کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ جب آپ پر واجب ہوئی تھی یا جب وہ نماز آپ پر فرض ہوئی تھا پڑھنا، اس وقت آپ کس حالت میں تھے، سفر میں تھے یا گھر پر تھے. علامہ صاحب بہت شکریہ. ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، اور وقفے سے پلٹ کر جب ہم آئیں گے تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ قضائے عمری کیا ہوتی ہے، اور کیا اس نماز کے ادا کرنے سے تمام عمر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس میں آج ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب وقفے سے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قضائے عمری کیا ہے، اور کیا
कुछ नवाफिल अदा कर लेने से, किसी खास तरीके से हमारी तमाम उम्र की कज़ा नमाजें जो रह गई थी वो अदा हो जाती हैं? कज़ा उम्री उन लोगों के लिए होती है कि जिन्होंने ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में नमाज अदा न की हो। बालिग हो गए 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, उसके बाद 30, 32, 33, 40 साल तक नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो उन नमाजों को अदा करना शुमार करके उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम है। उनके लिए फुक़हा किराम ने और सूफिया किराम ने कज़ा उम्री की बात की है कि वो असर की नमाज जब अदा करने के लिए आए तो 10 मिनट पहले आ जाएं मस्जिद में। पहले वो असर की नमाज एक कज़ा कर लें, फिर असर के साथ असर की नमाज जमात के साथ अदा कर लें। इसी तरह हर अदा नमाज के साथ वो एक नमाज कज़ा करते जाएं। लेकिन इसमें एक बात जो थोड़ी सी मुनफरिद है वो ये है कि आप ज़ोहर की कज़ा उल उम्री ज़ोहर से पहले पढ़ लें, असर की कज़ा उल उम्री आप असर से पहले पढ़ें, इशा की कज़ा उल उम्री आप इशा से पहले पढ़ें, फजर की कज़ा उल उम्री आप फजर से पहले पढ़ें। लेकिन मगरिब की कज़ा उल उम्री आप मगरिब से पहले ना पढ़ें, वो आप पहले मगरिब की नमाज अदा करें आज की, उसके बाद वो कज़ा उल उम्री मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर आप कज़ा कर सकते हैं। और फजर की जो कज़ा उल उम्री है वो आप फजर की नमाज से पहले करेंगे, बाद में नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें कज़ा उल उम्री का मतलब ये है कि आप जिंदगी भर अल्लाह से ये अहद कर लें, अल्लाह जो नमाजें मेरी 5-10 साल की 20 साल की कज़ा हो गई मैं नहीं पढ़ सका, उसको अब मैं शुमार करके तो पढ़ नहीं सकता। मेरी जितनी जिंदगी अब है मैं उसमें हर अदा नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ता जाऊंगा। और उसका तरीकाकार वही होगा जो हम आम नमाज में जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं, या किसी खास तरीकाकार से नमाज पढ़ी जाएगी? जिस तरह आम आप कज़ा करते हैं उसी तरह आप उसको कज़ा करेंगे। ये कज़ा उल उम्री है। यहाँ एक बड़ा नफीस ईमान अफरोज़ नुक्ता जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुझे मिला, और ये एक रहमत भरा नुक्ता है कि नबी वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज के वक्त सो गया या उसे नमाज भूल गई, बाद दफ़ा इंसान ऐसे कामों में उलझा होता है कि उसे नमाज का वक्त का एहसास नहीं होता, या नमाज के वक्त में उसे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि उसे नमाज के वक्त का एहसास नहीं हो पाता। फरमाया कि जब वो नींद से उठे या उसे काम करते करते नमाज याद आ जाए तो वो पहली फुर्सत में उठ के वुजू करे, नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला कज़ा होने के बावजूद भी उसे अदा का सवाब देगा, उसे अदा का। मसलन फजर की नमाज का वक्त है, थकावट से, बीमारी से या किसी उलझन से उसको पता ही नहीं चला, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। जब उसकी आंख खुली सूरज निकला हुआ था तो वो और कोई काम ना करे, सीधा उठे, वुजू करे,